الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا صدق اللہ العظیم۔ مشرکین مکہ سے یہودیوں نے چند سوال کہہ کر بھیجا کہ جاؤ اور مکہ مکرمہ میں نبوت کا جو آدمی دعوے دار ہے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، تم جاؤ اور ان سے چند سوال پوچھ کر کے آؤ، اگر وہ تم کو ان سوالوں کا جواب دے دیں تو بعد میں سمجھا جائے گا کہ وہ نبی ہیں۔ تو مشرکین مکہ نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سوالات کو پوچھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے کل میں اس کا جواب دوں گا، یہ فرمایا۔ لیکن کل کا دن آیا کوئی جواب نہیں، پرسوں آیا کوئی جواب نہیں، 15 دن گزر گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی، فرشتہ جواب لے کر کے نہیں آیا۔ حضور بہت غمگین اور کفار مکہ بہت جشن منا رہے تھے کہ ہمارے سوالوں کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ تو 15 دن کے بعد اللہ نے جواب بھیجا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، اور جواب میں اصحاب کہف کے بارے میں جو سوال تھا کفار مکہ کا، اس کا جواب دیا، وہ واقعہ پورا سنایا جیسا کہ آپ نے 2-3 دن میں سنا ہے کیا واقعہ ہے۔ پھر اللہ پاک نے آخر میں اس واقعے کو ختم کرتے وقت فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کریں تو یہ نہ کہیں کہ کل میں اس کام کو کروں گا، جیسا کہ آپ نے مشرکین مکہ کو کہا تھا کل میں تم کو اس کا جواب دوں گا، اس طرح نہ بولو،
الا ان یشاء اللہ، ساتھ میں یہ بھی کہہ دو کہ اگر اللہ نے چاہا، یعنی انشاءاللہ بولو۔ جب بھی فیوچر میں کوئی کام کرنا ہو، چاہے وہ فیوچر 1 منٹ کے بعد ہو یا 1 سال کے بعد ہو، آئندہ چل کر کسی کام کو کرنے کا ارادہ ہے، چاہے آپ اس کام کو 100% کرنے والے ہوں، ضرور آپ کریں گے اس کام کو، تب بھی کیا کہو؟ انشاءاللہ، میرا ارادہ تو پکا ہے کہ میں کل اس کام کو کروں گا، لیکن انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو وہ کام ہوگا، کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو ان کے پوچھے ہوئے سوالوں کا جواب دینے کے لیے کیا فرمایا تھا؟ کل آؤ میں تم کو جواب دوں گا، ساتھ میں انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ تو اس میں ایک طرح کی بے ادبی ہے، یعنی اپنے اوپر گویا مکمل اعتماد ہے کہ کل میں اس کو ضرور کر کے رہوں گا، اللہ کی مشیت کو گویا اس میں کوئی دخل ہی نہ ہو، ایسا ہو گیا۔ حالانکہ ایسی بات نہیں، حضور کے دل میں تو مکمل اللہ کی ذات کی طرف توجہ ہے کہ اللہ چاہے گا تبھی کوئی کام ہوگا، لیکن زبان سے نہیں کہا حضور نے۔ اور جو آدمی اللہ کا جتنا قریب ہوتا ہے اس آدمی کو اتنا زیادہ باریک باریک بات پر پکڑا جاتا ہے۔ آپ کا دوست 10 دوست ہیں آپ کے، اس میں جو آپ کا سب سے قریبی ہوگا اس کی ذرا سی بات پر آپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو میرا خاص آدمی ہے، تو بھی ایسا کرا تو کیسا؟ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ جو خاص دوست ہوگا اس کی معمولی سی بات پر بھی آپ گرفت کرنے لگتے ہیں۔ جو بالکل لاسٹ نمبر کا دوست ہوگا وہ چاہے کچھ بھی کرے، کان تو مر جان دے انہیں، ہے کہ نہیں؟ اس کی طرف آپ توجہ نہیں دیتے۔ تو اللہ کا جو بندہ جتنا قریب ہوگا اس کی معمولی بات پر بھی اللہ تعالیٰ پکڑ کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والے لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اللہ نے کیسے کی ہے، ہمیں بھی اس تربیت کو فالو کرنا ہے۔ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تو ارادہ ہے کہ کل میں جواب اسی وقت دے پاؤں گا جب اللہ کی جانب سے آئے گا، لیکن زبان سے نہیں بول پائے، زبان سے آپ نے نہیں کہا، اس لیے اللہ نے 15 دن تک جواب نہیں دیا، اور فرمایا کہ آئندہ کبھی کوئی کام کرو تو انشاءاللہ ضرور بولا کرو۔ تو انشاءاللہ بولنا کیا ہے؟ مستحب ہے، فرض یا واجب تو نہیں ہے، لیکن مستحب ہے، پسندیدہ عمل ہے، اور انشاءاللہ کہنے سے اس کام کے اندر اللہ کی مدد آ جاتی ہے کہ میرے بندے نے سب کچھ تیار ہے، چاول بھی ہے، دال بھی ہے، پکاتی بھی ہے، چولہا بھی ہے، تیل بھی ہے، موسم بھی ٹھیک ہے، صحت بھی ٹھیک ہے، سب کچھ تیار ہے، اس کے باوجود بندہ بول رہا ہے انشاءاللہ سحری کا انتظام ہوگا، اللہ کی طرف اپنے کام کو سونپ رہا ہے، تو اللہ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے کہ اس کے سامنے تمام چیزیں ہیں، اس کے باوجود یہ اس کام کے مکمل ہونے کو میری طرف منسوب کر رہا ہے، اللہ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور جو بندہ تکبر کرتا ہے،
میں ضرور کروں گا، میں کر کے رہوں گا، اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ ہمارے ایک استاذ تھے حضرت مولانا عبد الخالق صاحب، بہار کے رہنے والے، انہوں نے ایک لطیفہ سنایا، ایک واقعہ۔ ایک آدمی گاؤں سے نکلا گھوڑا خریدنے کے لیے، اس کے پاس کچھ پیسہ ہے، تھیلی میں اس نے باندھ کر کے رکھا ہے، اپنی پوٹلی میں رکھا اور جا رہا تھا۔ راستے میں گاؤں والے نے پوچھا کسی دوست نے کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں گھوڑا خریدنے جا رہا ہوں فلاں شہر میں، کل آ جاؤں گا۔ تو اس دوست نے کہا ارے انشاءاللہ تو بولو، انشاءاللہ تو کہہ لو، اتنے بڑے کام کے لیے جا رہے ہو، انشاءاللہ تو بولنا چاہیے۔ اس نے کہا نہیں میرے پاس پیسہ ہے اور ابھی میں سفر میں ہوں، جا رہا ہوں، کل بازار لگنے والا ہے، میں گھوڑا خرید کر یقیناً آ جاؤں گا، اس میں انشاءاللہ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح وہ غرور اور گھمنڈ دکھانے لگا۔ بہرحال بات آئی گئی، وہ چلا گیا اور جا کر اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، رات میں پہنچتے تھے، مسافر خانہ ہوتا تھا، وہاں رات میں آرام کرو، صبح اٹھ کر کے اپنے کام پہ جاؤ۔ تو یہ پہنچتے پہنچتے اس شہر میں رات کا وقت ہو گیا، وہ رات میں مسافر خانے میں سویا، صبح اٹھا تو دیکھتا کیا ہے، اس کی جیب خالی ہے، اس کے پاس جو پیسہ تھا گھوڑا خریدنے کے لیے وہ تھیلی ہی کسی نے چرا لی۔ اب گھوڑا کیا خریدتا بیچارہ، کھانے کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے، بیچارہ خالی ہاتھ روتا ہوا وہاں سے دن ہی میں واپس آ گیا پیدل۔ راستے میں آتے ہوئے وہی دوست مل گیا جو کل ملا تھا، اس نے پوچھا ارے بھائی تم تو گھوڑا خریدنے کے لیے گئے ہوئے تھے، خالی ہاتھ آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو اس آدمی نے جواب دیا ہاں میں گھوڑا خریدنے کے لیے گیا تھا، انشاءاللہ شہر میں رات میں پہنچا تھا، انشاءاللہ کھانا کھا کر کے میں سو گیا تھا، انشاءاللہ صبح اٹھ کر کے دیکھا انشاءاللہ جیب خالی ہے، انشاءاللہ میں گھوڑا خریدے بغیر واپس آ گیا انشاءاللہ۔ کل رات میں، کل سفر میں جاتے وقت دوست نے کہا ایک بار انشاءاللہ بول لے، اس وقت بولنے کے لیے تیار نہیں تھا، اب چوری ہو گیا سب تو اب ہر بات میں انشاءاللہ بول رہا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے اپنے کام پر غرور گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، چاہے ہم 100% کسی کام کو کر سکتے ہوں تب بھی اللہ کی طرف منسوب کرنا کہ اللہ چاہے گا تب میرا یہ کام مکمل ہوگا، ورنہ ظاہری اعتبار سے میرے پاس کتنا ہی سامان ہو، کتنی فیسلٹیز ہو، وہ کام نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ تعلیم دی گئی، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اگر کبھی آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو جب یاد آ جائے تب بول لیا کرو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے بات چیت کرتے وقت انشاءاللہ کہنا یاد نہیں رہا، آئندہ کسی کام کو کرنے کے سلسلے میں، تو کیا کرنا ہے، بعد میں بول لینا ہے، جب یاد آ جائے تو بعد میں اس کو بول لینا ہے، چاہے زبان سے بولیں چاہے دل میں خیال کر لیں، کافی ہے۔ اور انشاءاللہ کب بولا جاتا ہے، آئندہ کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کا آپ کا ارادہ ہو تب بولنا ہے۔ جو کام پاسٹ میں ہو چکا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ نہیں بولنا ہے، اور چند چیزوں میں انشاءاللہ بولنا درست ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، مثال بول رہا ہوں، کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے
اور ساتھ میں بولتا ہے زید کہتا ہے، زید ہے مثال کے طور پر ایک آدمی کا نام، زید اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے تجھ کو ایک طلاق دیا انشاءاللہ۔ اس طرح سے طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے کیا کہا، تجھ کو ایک طلاق ہے انشاءاللہ۔ اب کیا یہ آسمان پر جائے گا اللہ سے پوچھ کر آنے، کیا اللہ تو بھی راضی ہے یا نہیں ہے؟ تو اس طرح کی چند چیزیں ہیں جن میں انشاءاللہ نہیں چلے گا۔ بہرحال جب آئندہ آپ کو کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو تب انشاءاللہ بولنا ہے۔ بعض لوگ جب نکاح پڑھاتے ہیں اور وہ قبول کرنے لگتا ہے شوہر دولہا، اس سے قاضی صاحب پوچھتے ہیں کیا تم نے نکاح کو قبول کیا؟ تو وہ بولتا ہے میں نے نکاح کو قبول کیا انشاءاللہ۔ نہیں، قبول نہیں ہوا، دوبارہ بولو۔ انشاءاللہ کا مطلب کیا؟ حضرت میں نے نکاح قبول کیا ہے، اللہ نے اگر چاہا تو۔ اب کیا یہ اللہ کو پوچھنے جائے گا یا جبرائیل علیہ السلام آ کر کے اس کو بتائیں گے؟ تو اس طرح کی چیزوں میں انشاءاللہ نہیں بولنا ہے۔ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ تعلیم دی۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا یہ لوگ آپ سے آ کر کے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھتے ہیں، غار میں چھپنے والے نوجوانوں کا قصہ آپ سے پوچھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا عجیب واقعہ ہے، حالانکہ اس واقعے کو گزرے ہوئے چند ہی 100 سال ہوئے ہیں۔ ہم تو آپ کو آدم علیہ السلام کے واقعات بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تو آپ کو آدم علیہ السلام کے واقعات کو بھی بیان کرتے ہیں اور قیامت تک آنے والی چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ یہ کیا چلر سوال آپ کے پاس لے کر کے آتے ہیں کہ اصحاب کہف کا واقعہ بتاؤ، غار میں چھپنے والے نوجوانوں کا واقعہ بتاؤ۔ ارے ہزاروں سال پہلے جو بات گزر چکی، حضرت آدم علیہ السلام، بلکہ ان کی پیدائش سے پہلے کی بات بھی ہم آپ کو قرآن میں بتاتے ہیں۔ تعجب کرنا ہے تو اس پر تعجب کرو، یہ کیا چھوٹی چیز ہے اصحاب کہف کا واقعہ لے کر کے آگے کہ بتاؤ نوجوانوں کا قصہ کیا ہے، بتاؤ گے تو تم پیغمبر ہو ورنہ نہیں ہو۔ یہ معمولی سی چیز ہے، چھوٹا سا سوال ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا غار میں وہ لوگ کتنے سال رہے؟ یہودی آپس میں ڈسکس کیا کرتے تھے، کوئی کچھ بولتا کوئی کچھ بولتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 300 300 سال یہ نوجوان غار میں رہے اور 9 سال اس پر زیادہ، یعنی 309 سال۔ اللہ نے اس طرح الگ الگ کر کے کیوں بیان کیا؟ یہودی سورج کے حساب سے سال کو گنا کرتے تھے، اگر سورج کے حساب سے سال کو گنا جائے تو وہ جو نوجوان غار میں سو گئے تھے 300 سال سو گئے تھے، اور مسلمان ایمان والے چاند کے حساب سے گنتی کرتے ہیں، سالوں کی گنتی چاند کے حساب سے کرتے ہیں، اور ہر 100 سال پر 3 سال اسلام کے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ابھی جو رمضان چل رہا ہے، اپریل کی 2 تاریخ کو رمضان شروع ہوا، اگلے سال 10 دن اور پہلے شروع ہو جائے گا، پھر اگلے سال اور 10 دن پہلے شروع ہو جائے گا، کیونکہ اسلامی مہینے 29 دن کے یا پھر 30 دن کے ہوتے ہیں، اور انگریزی مہینے 30 دن کے اور 31 دن کے ہوتے ہیں۔ تو ہر سال 10 دن اسلامی مہینے کم ہو جاتے ہیں، تو 100 سال میں 3 سال اسلامی مہینے زیادہ بن جاتے ہیں، تو 300 سال میں 9 سال زیادہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے دونوں طرح کی تاریخ بتا دی کہ اگر تم سورج کے حساب سے
دیکھنا چاہتے ہو انگریزی کیلنڈر تو وہ نوجوان غار میں 300 برس تک سوتے رہے اور پھر زندہ ہو کر باہر نکل آئے۔ اگر تم چاند کے حساب سے، اسلامی حساب سے سالوں کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہو تو وہ نوجوان غار کے اندر 309 سال تک سوتے رہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، 300 سال نوجوان غار میں سوتے رہے، بعد میں جب وہ بیدار ہوئے، کھانا خریدنے کے لیے ایک نوجوان تملیخا، اس کا نام تھا، گیا تھا، بادشاہ کے پاس پولیس پکڑ کر لے گئی۔ بادشاہ نے خوشی کا اظہار کیا کہ اللہ والے نوجوان زندہ ہو گئے ہیں، تو ملنے کے لیے بادشاہ آیا اور ان نوجوانوں سے ملاقات ہوئی۔ تو یہ قول یہ ہے جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ ملاقات ہوتے ہی ان نوجوانوں کا انتقال ہو گیا تھا اور اسی غار میں ان کو دفن کر دیا گیا تھا۔ علماء اکرام دوسرا قول یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نوجوان غار میں 300 سال تک سوتے رہے، جب زندہ ہوئے تو 9 سال اور زندہ رہے، لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہے، غار میں آتے جاتے رہے۔ 9 سال کے بعد پھر ان کا انتقال ہوا۔ اس لیے اللہ نے 300 کو الگ بتایا، 9 کو الگ بتایا۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین، کہ وہ لوگ غار میں 300 سال رہے۔ وَازْدَادُوا 9 اور اس پر 9 سال کو زیادہ کر لو۔ بہرحال جو بھی بات ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 309 سال کا وہ زمانہ تھا، ان نوجوانوں کا غار میں رہنے کا زمانہ۔ یہ یہودی آپس میں بحث کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، اللہ عالم بما لبثوا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ نوجوان غار میں کتنے دن سوتے رہے۔ تم خامخواہ کی بحث میں نہ پڑو، اللہ نے بتا دیا 309 سال، بس مان لو اس کو۔ اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے، اس سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں۔ یہ تو نوجوان غار میں سونے والے، یہ معمولی چیز ہے۔ لہو غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ تو 7 زمین اور 7 آسمانوں کی غیب کی باتوں کو جانتا ہے۔ یہ کیا چھوٹا سا قصہ تم لے کر کے آئے ہو سوال کرنے کے لیے؟ وہ تو ساری زمین اور آسمان کی بات کو جانتا ہے۔ اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر، کالے پتھر پر، کالی چونٹی کی دھڑکن کو بھی اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ سب کچھ اللہ کی قدرت میں ہے، اس کے علم میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو بتائے اس کو مان لو۔ وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جو اچھی طرح سننے والا اور اچھی طرح دیکھنے والا ہے، اور اس پوری کائنات میں کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں ہے، پارٹنر نہیں ہے۔ ایک اکیلا اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ یہ اللہ پاک نے ان آیات میں ہدایت دی ہے۔ آگے سورہ کہف کا سلسلہ اور بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ہدایات اس صورت میں بیان کی ہیں، انشاءاللہ وہ آگے بیان کیا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآنی ہدایات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔